کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، الغرض کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، یا آپ کے ساتھ جادو، جنات، عملیات، اثرات، حاسب وغیرہ کے معاملات بھی اگر بالفعل آپ کے ساتھ ہیں تو پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے استخارے کر کے زیادہ سے زیادہ آپ تک ہم روحانی علاج پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں کچھ رکاوٹ ہے یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے کو ملاحظہ کریں گے، اور اس سلسلے میں جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل یاد کر کے اسے ہم لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عادل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے، اور لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ استخارہ کروانے کے لیے، روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے، روحانی علاج سننے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ آئیے ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہ رخ اتاری، والدہ کا نام کیسر جہاں، باب المدینہ کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں موٹر سائیکل لینا چاہتا ہوں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، برائے کرم
استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے رکاوٹوں کے حل کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ میرے لیے موٹر سائیکل لینا بہتر بھی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ جی شاہ رخ بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ کر کے بتائیں گے کہ موٹر سائیکل لینا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور جو اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سہیل اتاری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی دانے اس موسم میں نکلتے ہیں، تو کچھ اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ گرمی سہیل دانوں بھائی، کا آپ کو روحانی انشاءاللہ گرمی دانوں کا علاج آپ کے توسط سے انشاءاللہ مدنی چینل کے بے شمار ناظرین کو یہ اس کا علاج پہنچ جائے گا۔ سہیل بھائی، آپ اس علاج کو اختیار کیجئے کہ اگر گرمی دانے جسم پر ظاہر ہو گئے تو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے جسم پر دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں لکھا یا رقیبو، جو کوئی پھوڑے پھنسیوں دانوں پر 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک دے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا، الحمدللہ عز و جل ان کا استخارہ کر دیا گیا۔ شاہ رخ بھائی، آپ نے اپنے موٹر سائیکل لینے کے حوالے سے استخارہ کروایا، تو آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، موٹر سائیکل لینا آپ کے حق میں بہتر ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب استخارے کا جواب بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ موٹر سائیکل لینا بہتر ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا کہ یہ لینے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ شاہ رخ بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 20 مرتبہ یا رافعو یا رافعو یا رافعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں گی، اور یہ موٹر سائیکل لینے میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں آپ کو، یہ رکاوٹیں بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ تو 20 مرتبہ یا رافعو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں تمام اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ کچھ ای میل بھی ہوں تو وہ بھی ان کا بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک یہ اسلامی بہن کی میل ہے، اور ٹورنٹو کینیڈا سے انہوں نے اپنی میل لکھا ہے، ان کا پرابلم ہے نائٹ میئرز، ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا ایک آسان سا روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ باب فیضان اوراد، اس میں ایک بہت ہی آسان سا عمل لکھا ہوا ہے کہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، جو سونے سے قبل 21 بار پڑھ کر سو جایا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہے گا۔ تو جن اسلامی بہنیں میل کی، ان کو چاہیے کہ سونے سے قبل یا متکبرو 21 بار پڑھ کے سو جایا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خوابوں سے اگر آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں نہیں ڈریں گے۔ اس کا مدت علاج تا حصول شفا۔ اور ایک اور بھی ہے کہ سونے سے قبل باوضو سونے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اچھے خواب دیکھنا نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان اتاری ہے، والدہ کا نام صدیقہ بی بی ہے۔ میں CNG رکشہ لینا چاہ رہا ہوں اور پلاٹ بھی لینا چاہ رہا ہوں، تو حضور یہ بتائیے کہ میرے لیے CNG رکشہ لینا بہتر ہے یا پلاٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریحان بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے استخارہ کرنے کے بعد کہ CNG رکشہ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا پلاٹ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے گرمی بہت لگتی ہے نا،
اور سفر کے دوران بھی کافی گرمی لگتی ہے جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر پاتا نا، تو برائے کرم آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ جی اسد بھائی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے گرمی سے محفوظ رہنے کا۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اب تو منتظر ہوں گے کہ گرمی سے محفوظ رہنے کا کیا روحانی علاج ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم روحانی علاج آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الکلیم اتاری، باب المدینہ، کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ زلزلے سے اپنے گھروں اور اپنی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی بہترین وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی عبد الکلیم بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو زلزلے سے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوگی یہ روحانی علاج سننے کے بعد۔ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا۔ زلزلے سے محفوظ رہنے کا عمل انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے، جب تک استخارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو گرمی سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج اور زلزلے سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج، اور اس کی انشاءاللہ بہت ہی پیاری ایک مدنی بہار بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمتن گوش تشریف رکھیے اور یہ مدنی بہار بھی سنیے، زلزلے سے جو روحانی علاج پر عمل کیا محفوظ رہنے کے لیے، پھر کیا مدنی بہار نصیب ہوئی، وہ مدنی بہار بھی دل کے کانوں سے سنیے گا، اور گرمی سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بھی اپنے پاس ہو سکے تو لکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور مسلمانوں کی ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ تو عبد الکلیم بھائی، یہ زلزلے سے خود بھی محفوظ رہیں، اپنے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں، اور ہمارا گھر بھی سلامت رہے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل چند روحانی علاج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ذی نصیب آپ کے توسط سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو جب یہ روحانی علاج پہنچیں گے تو یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کا ایک روحانی علاج تو یہ ہے کہ خود بھی محفوظ رہیں، اپنے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے صفحہ نمبر 12 پر ایک بہت ہی پیارا عمل موجود ہے۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ یہ دعا 3 بار صبح و شام پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے اور اہل خانہ بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ مطبوعہ امیر سنت کا ایک رسالہ 40 روحانی علاج، یہ بھی آپ ہدیتاً حاصل کر لیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا لنگر کیجیے، زیادہ تعداد میں اسے خرید کر مکتبۃ المدینہ سے، بہت ہی یہ مطلب کہ یہ مختصر سا پاکٹ سائز رسالہ ہے، تو یہ آپ خرید کر اپنے مرحوم عزیزوں کے ایصال ثواب کی نیت سے مسلمانوں میں تقسیم کیجیے۔ اس کے ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے پناہ پائے گا۔ اور گھر کو کس طرح محفوظ رکھا جائے، اسی رسالے کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے، یا ظاہرو، یہ گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جس دیوار پر یا ظاہرو لکھا جائے گا وہ دیوار سلامت رہے گی۔ اپنے گھر، آفس، کارخانے، فلیٹ کی دیوار پر یا ظاہرو لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی۔ اچھا، یا ظاہرو یہ لکھا کس طرح جائے، اس کو لکھنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ مدنی مشورہ یہ کہ دیوار پر لکھنے میں آگے چل کر لکھائے جھڑنے کے سبب یہ ہے کہ بے ادبی کا اندیشہ ہے، لہذا کیا ہی اچھا ہو یا ظاہر عز و جل، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ظاہر عز و جل کی فریم بنوا کر اپنے گھر کی ہر دیوار پر آویزاں کر دیجئے۔ اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ ٹائلز پر یا ظاہر عز و جل یہ کندہ کھدوا کر یا کندہ کروا کر
اپنے گھر کے ہر مطلب ایک کمرہ ہے اس کی 4 دیواریں، تو ہر دیوار میں نصب کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ دیواریں سلامت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے مبلغ نے یہ کہا کہ اس کی ایک مدنی بہار بھی پیش کی جائے گی، تو اس کے حوالے سے مدنی بہار بھی پیش خدمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 2005 میں ہمارے کشمیر اور بالائی ملک کے بالائی علاقوں میں بہت خوفناک زلزلہ آیا تھا، اس میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اسی ہمارے کشمیر کی ایک ذمہ دار کا اس حوالے سے ایک مدنی بہار ان کی پیش خدمت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسالہ 40 روحانی علاج میں پڑھ کر کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے کمروں کی 4 دیواروں پر موٹے قلم سے یا واہرو لکھ لیا تھا۔ 3 رمضان مبارک 1426 سنہ ہجری کو آنے والے خوفناک زلزلے میں میرا کمرہ بالکل محفوظ رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی لگے ہاتھوں نیت فرما لیں کہ اپنے اپنے گھروں میں کوشش کر کے یہ یا ظاہرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ظاہرو یا تو فریم بنوا کر یا ٹائلز وغیرہ پہ لکھوا کر اپنے گھر کی دیواروں پہ نصب کروا لیجیے، چاہے زلزلہ آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور فائدہ بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ گھر کی دیواریں گرنے سے محفوظ رہیں گی، اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفات آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو صفاتی نامی یا ظاہر، اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر بھی محفوظ رہے گا، گھر کی دیواریں بھی محفوظ رہیں گی۔ تو نیت فرمانے لگے ہاتھوں میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھر کی دیواروں پر یا ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام انشاءاللہ عز و جل یا تو فریم بنوا کر لگا لیں گے گھر کی دیواروں پر یا کسی ٹائلز وغیرہ پہ لکھوا کر یہ گھر کی دیواروں پہ نصب کروا لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کی خوب ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے گرمی کے حوالے سے بھی روحانی علاج معلوم کیا کہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یقیناً یہ سن کر بہت ان کے علم میں اضافہ ہوگا، تو بہت ہی آسان یا ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے کہ جس پر عمل کرنا بھی آسان ہو اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آسان سا ورد ہے یا مجیدو، جو گرمیوں میں اسے کثرت سے پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل گرمی کی شدت سے بھی محفوظ رہے گا اور پیاس سے بھی امن میں رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بچے کا نام ہے اسد اللہ، اور یہ 2-3 مہینے ہو گیا اسی طرح گر جاتا تھا نا، جس طرح کی مطلب آدمی سے سانس نکل جاتا ہے، پھر اسی طرح مطلب ڈاکٹروں کے پاس یہ دم یہ وہ کر رہا تھا نا، اس کے بعد پھر ابھی وہ مطلب وہ جن کی علامات آ گیا اوپر، اور اسی طرح جنات معلوم ہوتا ہے، اس طرح بال بھی کھینچتا ہے اور دان بھی ٹکراتا ہے، اور اسی طرح گر جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی نیچے گر جاتا ہے۔ میں روحانی علاج بتاؤ جی۔ اسد اللہ نام بتائیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ بیان کیا بچے کا اسد اللہ کہ چلتے چلتے گر جاتے ہیں، اور ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جن کی علامات اس بچے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ روحانی علاج ہمارے اسلامی اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مدنی منع کو، آپ کے بیٹے اسد اللہ کو اس طرح کے معاملات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ایک آسان سا ورد پیش خدمت ہے، اور جب بھی آپ کو اس طرح کی علامات، اس طرح کی کیفیات بچے میں ظاہر ہوتی محسوس ہوں تو آپ یہ پڑھ لیا کریں یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اپنے بچے پر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اسی وقت اسے آرام آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ ہمارے ریحان بھائی، انہوں نے بھی اپنا استخارہ کروایا کہ CNG رکشہ لینا ان کے لیے بہتر ہے یا پلاٹ لینا بہتر ہے، تو ریحان بھائی آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا۔ تو CNG رکشہ لینا تو آپ کے حق میں بہتری کا اشارہ نہیں آ رہا، لیکن پلاٹ کا لینا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن ریحان بھائی یہ یاد رکھیے آپ کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو پلاٹ لینا آپ کے حق میں بہتر ہے، اس کے لیے مزید کوشش جاری رکھیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائیں۔ ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔
آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کیجئے. اور یہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. تو آپ بھی 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہوں گے. اور یہ جو پلاٹ لینا بہتری کا اشارہ آیا استخارے میں، تو اس کے لیے مزید آپ کوششیں جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بندش ہو جاتی ہے کہ وہ کام بند ہو جاتا ہے. میں، میرے بڑے بھائی اور میرے والد صاحب، ہم تینوں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کام کرتے ہیں لیکن وہ شروع میں چلتا ہے، اس کے بعد وہ فوراً ہی تقریباً بند ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا دیے گا کہ اس میں کیا بندش استخارہ کرے کہ کیا ہے اور کیا نہیں. جی انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں ہمیں. اگر آپ نام بتا دیتے ہمیں تو ہم آپ کا استخارہ کر کے استخارے کا جواب بھی آپ کو ہم بتا دیتے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتانے کی ضرور کوشش کریں گے. آپ مایوس نہ ہوں، تو اس کا انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. حضرت میں اسد اتاری جگہ آباد اتار آباد سے رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جگہ آباد میں رہتے ہیں، تو ہم جو ہے یہاں سے باب المدینہ کراچی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو وہاں شفٹ ہونا ہمارے لیے کیسا ہے؟ جی اسد بھائی انشاءاللہ وجل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ باب المدینہ کراچی شفٹ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، درود پاک پڑھیے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے. آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے جس اسلامی بھائی نے اپنا یہ مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ ان کے بھائی کے، ان کے والد کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کام پورے نہیں ہوتے. اس کے حوالے سے روحانی علاج پیش خدمت ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ ورد موجود ہے. یا مؤخر 100 بار، جو 100 مرتبہ روزانہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے. یا نافع 20 بار، جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا. تو آپ کے والد صاحب اور آپ کے بھائی جان یہ روزانہ یا مؤخر 100 بار پڑھ لیں. ایک اور اس کے حوالے سے ایک عمل ہے کہ بدھ کے حوالے سے، بدھ کے دن سے بزرگوں سے سنائیں کہ بدھ کے دن جو کام شروع کیا جائے وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اور روزمرہ کے نیک اور جائز کام کو کرنے کے حوالے سے جب بھی جو کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ضرور کہہ لیا کریں. مثال کے طور پہ آپ کا گھر لینے کا ارادہ ہے، کہیں فلیٹ لینا چاہ رہے ہیں آپ، تو آپ اس کے حوالے سے اب مشورہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل میں فلاں جگہ فلاں مقام پر گھر لینے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے بھی کام پورے ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا، محمد اسد اتاری. تو اسد بھائی آپ نے جو استخارہ کروایا کہ جیکب آباد سے آپ یہاں باب المدینہ کراچی شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو یہ یہاں شفٹ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، مگر یہ یاد رکھیے اسد بھائی آپ کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے. تو آئیے ہمارے اسلامی بھائی آپ کو ای میل پڑھ کر سناتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے کو اس سلسلے میں ای میل کی، تو جنہوں نے روحانی علاج معلوم کیے تو ان کے جوابات بھی دے دیجیے اور روحانی علاج بھی انہیں بتا دیجیے. ہمارے پاس کچھ میلز وغیرہ موجود ہیں. فرانس سے ایک اسلامی بھائی یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، پلیز اسے جان چھڑانے کا نسخہ عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کی آفت سے محفوظ رکھے. تو محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز اچھا ماحول، اچھا مدنی ماحول میسر ہوگا تو گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذہن بنے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر صحبت بری ہے، بے نمازیوں کی صحبت ہے، جواریوں کی صحبت ہے، شرابیوں کی صحبت ہے، تو پھر نیکیوں کی طرف مائل ہونا بہت مشکل ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ سب کے سامنے، اس مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بیزاری ہو جائے گی اور نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اب چاہیے کہ روزانہ صبح یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ سورہ اخلاص روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مضمون اور خلاصہ کوئی اس طرح سے کہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو شیطان اس سے گناہ نہ کروا سکے، شیطان اس سے گناہ نہ کروا سکے جب تک یہ کرنے والا خود نہ کرے. تو روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بنا دیجئے، اور ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا عفو یا عفو یا عفو یہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی گناہوں سے نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میں شیخ عابد حمید بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میری بیٹی کی شادی تقریباً 7 ماہ ہو گئی ہے، تو ابھی تک کوئی کسی قسم کی کچھ خوشخبری نہیں آئی اولاد کی. تو بھائی یہ پتہ کرنا تھا کہ کوئی بندش تو نہیں ہے کسی کی ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دیں. عابد بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا انشاءاللہ عز و جل ہم بالکل آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے اس کا، اور استخارہ کر کے بھی بتانے کی کوشش کریں گے. آپ درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جرمنی سے میل لکھی، اس میں کئی مسائل کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اپنی بچی کے حوالے سے لکھا ہے ہیلتھ، ڈاٹر بلڈ کینسر پیشنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. امیگریشن پرابلم فار ہول فیملی، میجک، چلڈرن ایجوکیشن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیسائی بہن کے یہ تمام مسائل حل فرمائے. سب سے پہلا انہوں نے امیگریشن پرابلم لکھا ہے اپنا. تو ان کو چاہیے کہ روزانہ یا سمیعو کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا سمیعو، اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی بالکل، تو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے دعا کیجیے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بچی کے لیے آپ نے لکھا کہ بلڈ کینسر کی پیشنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شہزادی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. بچی کے لیے ایک روحانی علاج، اس سے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کے اپنی بچی پہ دم کر دیں. جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام ہو جائے گا. تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچی کو شفا حاصل ہوگی. ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا میجک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائے. یہ ہے کہ اس کا ایک روحانی علاج کہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ جو کوئی دن میں کسی بھی وقت 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل جادو سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. سب سے پہلے تو ہمارے عابد بھائی انہوں نے اپنی بچی کا استخارہ کروایا کہ شادی کو 7 ماہ ہو گئے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائیں. تو عابد بھائی آپ کی بچی کا استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے.
الحمدللہ عز و جل اس سے محفوظ ہیں. استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، مگر عابد بھائی یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 248 پر ایک اسی حوالے سے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا. تو آپ یہ عمل کر لیں، افطار کے وقت 21 مرتبہ المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے نیک بیٹا عطا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بہت ہی آسان ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجیے، اپنے پاس لکھ بھی لیجیے. اور مدنی منصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج بھی موجود ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یا باریعو یا باریعو پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا. تو عابد بھائی آپ کے گھر والے یہ جو 2 روحانی علاج آپ کو بتائے اس کے مطابق عمل کیجیے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل امید قائم ہو جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کو اوراد و وظائف بتائے جائیں اور اس سلسلے میں جتنے بھی روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کو جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ہی روحانی علاج ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی اوراد و وظائف آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے جلد 23 کے صفحہ نمبر 558 پر آپ فرماتے ہیں کہ وظائف اور اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں. یعنی جو بھی ہم وظائف پڑھیں، اوراد پڑھیں تو فائدہ تبھی حاصل ہوگا، اثر جبھی ہوں گے جب 3 شرائط پائی جائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ حسن اعتقاد، یعنی دل میں یہ دغدغہ نہ ہو، دل میں یہ خدشہ نہ ہو کہ دیکھوں میں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد مجھے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ایسا وسوسہ، ایسا خدشہ دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسن اعتقاد ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں فائدہ ہی حاصل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے گا. تو حسن اعتقاد کا بھی ہونا ضروری ہے، اور صبر و تحمل کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ دوسری شرط ہے، صبر و تحمل، کہ دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ میں تو اتنے دن سے وظائف پڑھ رہا ہوں، اتنے دن سے اوراد پڑھ رہا ہوں، نمازوں کی بھی پابندی ہو رہی ہے، فرائض پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور یہ وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے تو کچھ اثر ظاہر ہی نہیں ہوا اس کا. تو گھبرائے نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ان اوراد و وظائف کو پڑھتے رہیں، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لو لگائے رکھے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد فائدہ حاصل. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال اور تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے، یعنی مکمل پابندی رہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوراد و وظائف کے پڑھنے کے بعد ہمیں فائدہ حاصل ہو اور کما حق ہو فائدہ حاصل ہو تو فرائض کی پابندی یہ ضروری ہے. فرائض کی پابندی ہوگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ان اوراد و وظائف کے پڑھنے کے بعد، ان روحانی علاج پر عمل کرنے کے بعد بہت زیادہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. محمد جمیل بول رہا ہوں جی. میرا مسئلہ یہ ہے بھی میں ادھر سعودیہ سے آیا ہوں تقریباً 25-26 سال کے بعد. ادھر آ کے میں نے گھر لیا ہے، تو ایک دن ادھر دیکھا ہے یہ جو جگہ بنی ہوتی ہے نا نیچے ہوا کے لیے اوپر سے، اس کے اوپر خون کے قطرے تھے اور نیچے بھی آئے ہوئے تھے. تو 2-3 دن کے بعد دیکھا سائڈ پہ بھی قطرے خون کے پڑے ہوئے تھے. میں اس وجہ سے پریشان ہوں، تو آپ روحانی طریقے سے میرا مسئلہ حل کریں. جی جمیل بھائی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ کر کے
اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. آپ درود پاک پڑھیے. آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی بارسلونا اسپین سے ایک اسلامی بھائی مشرف بھائی یہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میرا دل پتھر بن گیا ہے. کسی چیز کا خوف نہیں رہا. دماغ ہر ٹائم سن رہتا ہے. دل کو کوئی چیز چھو ہی نہیں پاتی ہے. برائے مہربانی مجھے اس کا کوئی حل بتائیے. شکریہ. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اورات کے صفحہ نمبر 23 پر اس کا بہت زبردست روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے اندر ساری کیفیات محسوس کرے وہ اس علاج کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں اسے حاصل ہوں گی. حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم یہ لکھے پھر اسے پی جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا. تو اس عمل کو اختیار کیجئے, دل نرم ہوگا, رقت قلبی پیدا ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا. جمیل بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا تو استخارے میں جادو اور عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جادو اور عملیات اثرات سے محفوظ فرمائیں. مگر جمیل بھائی آپ یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. تو استخارے کا جواب بھی آپ کو بتا دیا. تو اب اس سے محفوظ رہنے کے لیے, جادو سے عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا ممیتو 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. تو جمیل بھائی اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہوں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے. تعویذات بھی حاصل فرما لیں گھر کے لیے اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں. اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتی ہوں تو وہاں سے آپ اپنے اس کے کارڈ بھی کروا لیجئے. اگر نہیں لگتے تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے رابطہ فرما لیجئے. بذریعہ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, اس پر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی سروس موجود ہے. یہاں پر اس پہ آپ رابطہ کر کے اور کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروا سکتے ہیں. اپنے اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کارڈ کروا لیجئے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں اپنے مسائل بیان فرمائے, یا اللہ ان کے تمام مسائل حل فرما. یا ارحم الراحمین, بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں یا ارحم الراحمین ان کے گھروں میں محبتیں عطا فرما, مدنی ماحول قائم فرما. یا ارحم الراحمین ان کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا. یا ارحم الراحمین جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشان ہے یا ارحم الراحمین انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو
ہر بے کسو مجبور کی